لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر صرف چپکا ہوا ہے جسے وہ گھماتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم دیدار افراد بچتے ہیں، بہت کم لوگ دیدار ہوتے یعنی ریئلی ریلیجس لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی روح کی، اور
روحانیت سے متعلق جو مسائل تھے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے اس کی علتیں کیا کیا ہیں، جس کو عربی میں قسوہ کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہارڈ، یعنی جو ہارڈنس آف دا ہارٹ، اور اس کے ریزنز کل ڈسکس کیے جا رہے تھے اور چند باتیں کل بیان کی گئی تھیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ذکر اللہ کم ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے اور باتیں یہاں وہاں کی زیادہ ہوتی ہیں تو انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا جسم اس کے روح پر مسلط ہو جاتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے اور روح ایک دم ویک ہو جاتی ہے، اور جب روح ویک ہوتی ہے تو اسپریچول پاورز بہت کم ہو جاتے ہیں اور انسان دین سے دور ہوتا جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو روایات پہ جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب موت کا ذکر کم کرتا ہے تو اس کی روح کمزور ہوتی ہے اور اس کی روح سخت ہو جاتی ہے، یعنی قلب، جس کو لفظ قلب استعمال کیا گیا ہے، قسوۃ القلب، یعنی قلب، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قلب اس جگہ کو کہتے ہیں روح میں کہ جو عقل کو ریسیو کرتی ہے، وہ جگہ جو عقل کو ریسیو کرتی ہے، جو نور عقل کو، اسے قلب کہا جاتا ہے۔ روایات کی روشنی میں ائمہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قسوۃ القلب ہوتا ہے، یعنی انسان کی روح، جو قلب ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، روح سخت ہو جاتی ہے اور وہ نور کو ریسیو نہیں کر سکتا۔ جب نور کو ریسیو نہیں کر سکتا تو سخت ہوتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موت کا ذکر کرتا نہیں ہے، جتنا موت کو یاد کرنا چاہیے وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم جا کر قبرستان میں قبروں کو دیکھو اور سوچو کہ اس میں جو لوگ دفن ہیں کل تک وہ کہاں تھے، کل تک وہ تمہارے ساتھ تھے، تم سے گفتگو کرتے تھے، تمہاری محفلوں میں شریک ہوتے تھے، تمہارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اور آج وہ تمہارے درمیان نہیں ہیں، وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں وہ کس کے پاس اس وقت ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور اس کے بعد سوچو کہ کل تم کو بھی جانا ہے، کل تمہیں بھی جانا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ 2 سال اور جیے گا، 3 سال اور جیے گا، ابھی تھوڑا یہ پلان کر دے، تھوڑا وہ پلان، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ کبھی بھی کسی وقت بھی اس کا بلاوا آ جائے اور وہ چلا جائے۔ اسی لیے اسی چیپٹر کے جو حدیثوں میں ایک حدیث ہے کہ جس سے جو دل سخت ہو جاتا ہے، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے اگر یہ گمان کیا، یعنی جو سوچے، اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ کل جیے گا، مولا کائنات کا جملہ ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ کل جیے گا تو اس کا مطلب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جیے گا۔ جملہ دیکھیں مولا کائنات کا کیا ہے، اگر کوئی یہ گمان کرے کہ وہ کل جیے گا، اس کا مطلب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جیے گا، اور جو یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ جیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح برباد ہو گئی، اس کا دین برباد ہو گیا، اس کا دل سخت ہو گیا اور اس کا دین برباد ہو گیا۔ یعنی آدمی یہ بھی نہ گمان کرے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا۔ تو اگر یعنی گمان کرنے کا مطلب کیا ہے، سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تیاری کرے، آمادہ رہے۔ کس طرح آمادہ رہے؟ علماء نے جو وصیتیں لکھی ہیں ان وصیتوں کو غور سے پڑھیے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اے میرے فرزند، دیکھو میرے جنازے پر کھڑے ہو کر تم آواز لگانا کہ کسی کا کوئی قرض باقی تو نہیں ہے، کسی کی کوئی ادھار باقی تو نہیں ہے، کسی کا کوئی پیسہ لوٹانا تو نہیں ہے، کوئی چیز باقی تو نہیں، کوئی حق تو نہیں تھا، میرے والد کا کوئی حق تو کسی پر باقی نہیں تھا، اگر حق باقی تھا تو اگر ہو سکے تو اس حق کو لوٹا دینا، اور اگر نہیں لوٹا سکتے ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا، جتنا ہو سکے تم لوٹا دینا، اور اگر نہیں کر سکتے تو میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ دیکھیں اس طرح آمادگی، تو اگر موت کے لیے انسان تیار ہے تو وہ آج سے یہ کام کرے، نہیں کہ انتظار کرے جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ چلا جانے والا ہے۔ آج اسی وقت ابھی یہاں گفتگو کرتے کرتے ہو سکتا ہے چلے جائیں، اور اس طرح ہو چکا ہے۔
اس طرح ہو چکا. علامہ ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالی علیہ، علامہ جوادی عصر عاشور کی مجلس پڑھے اور شاید اسی رات یا اگلے دن ان کی ٹکٹ تھی یورپ جانے کی، لیکن فوراً عصر عاشور کی مجلس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کون کب چلا جائے. اب یہاں سے گھر جائے، ہو سکتا ہے کہ خبر آپ بھائی چلے گئے، کسی کے بارے میں. اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور جب انسان تیار رہتا ہے تو پھر یہ دل سخت نہیں ہوتا. دل اس کا سخت ہوتا ہے جو دنیا میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا، دنیا اس کا ہمیشہ گھر ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے. اور جب دنیا میں ہمیشہ رہنے والا تو دنیا کی اتنی ہی زیادہ وہ تیاری کرتا جائے گا، جبکہ آیا ہے وہ آخرت کے لیے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خلقتم للجنہ خلقتم للآخرہ وما خلقتم للدنیا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی تیاری کرو. پھر یہاں بریکٹ میں ایک بات بولتے چلیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ دنیا چھوڑ دیجئے اور ترک دنیا کر دیجئے، کہیں خانقاہ میں جا کے بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. نہیں، یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. دنیا کے لیے جو وقت معین کیا ہے اس وقت میں دنیا کے لیے محنت کریے، لیکن دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جائیں کہ دنیا کے علاوہ کچھ اور سوچے ہی نہیں، بلکہ اکثر فکر جو ہونا چاہیے وہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مقصد صرف یہ ہے. اور دوسرا مقصد جو چند روز پہلے مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جو قرآن کی آیت ہے سورہ حدید کی، کہ دنیا میں غرق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز ملے تو اس پہ تکبر نہ کریں، اور اگر کوئی نقصان ہو دنیا کا تو اس پہ افسوس نہ کریں، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. اس نے دیا تو شکر ادا کریں، اور لے لیا تو بھی شکر ادا کریں، اور اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبر کریں. اگر شکر نہیں کر سکتے ہیں تو صبر کریں، کم سے کم اتنا کریں، کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے. تو یہ ایک چیز تھی. اور اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی فکر صرف مال ہی مال میں موجود ہو، بس یہ کہ مال کسی طرح جمع کرنا ہے، ان کثرت المال، تو یہ کثرت مال کی فکر، یہ مال جمع کرنا، صرف مال، تو اس سے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے. صرف فکر یہ ہے کہ کس طرح مال جمع کرے، دنیا کا مال جمع کرے، بس، اور کوئی فکر ہے ہی نہیں. اسی حدیث میں مولا فرماتے ہیں. اور پھر آخری چیز اس موضوع میں، پھر اگلے موضوع پہ چلتے ہیں بہت جلدی، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خاص کر یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے. مولا فرماتے ہیں کبھی کسی سلطان کے، کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جانا چاہیے. یعنی کسی، آج کی اصطلاح میں، منسٹر کے دروازے پر جا کر بیٹھے ہیں، کسی پیسے والے کے ہاں جا کر بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس لیے جا کے بیٹھے رہتے ہیں پیسے والوں کے ہاں، یا مثلا سلاطین کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں، یا منسٹرز کے ہاں، کہ روابط ہو جائے، ان سے ریلیشنز ہو جائے، بس ایک اچھے ریلیشن میں، اور ان کی گڈ بکس میں رہیں، ان کی خوشامد کریں. حتیٰ کہ کچھ لوگوں تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی جوتی بھی اٹھاتے ہیں، کہ وہ نکل رہے گھر سے تو ان کا جوتا اٹھا کے رکھ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب ناراض نہ ہو، خوش رہیں کہ بھائی دیکھو یہ کتنا اچھا خدمت گزار ہے. جو علی کا چاہنے والا ہے وہ کبھی یہ سب حرکتیں نہیں کرے گا. یاد رکھیے، اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ امیر شام کے ہاتھوں بک گیا. اور اسی لیے آپ وہ ترمہ کا واقعہ یاد کریے کہ جب معاویہ خریدتا رہتا تھا علی کے چاہنے والوں کو پیسہ دے دے کر، تو جب اس نے خط لکھا کہ تم نے تیسرے خلیفہ کا قتل کیا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو علی نے کیا جواب میں لکھا؟ علی نے جواب میں لکھا کہ تو مجھے جنگ سے ڈراتا ہے، ارے میں تو جنگ کے میدان کا بچہ ہوں.
اسی میں تو بڑا ہوا ہوں. جنگ سے ڈراتا ہے, جس جگہ بول وہاں علی حاضر ہو جائے گا, وہاں علی آ جائے گا. تو خط تو علی نے لکھ دیا, لیکن اب خط لے کر جائے کون؟ کیونکہ ڈر یہ تھا کہ وہ بک نہ جائے. تو کہا بھائی کون یہ خط لے جائے گا؟ تو ترما کھڑے ہوئے حجر کے بھائی, حجر ابن عدی ابن حاتم تائی, حاتم تائی کے پوتے, ترما عدی کے بیٹے, چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے کا نام حجر تھا, چھوٹے کا نام ترما تھا. ترما نے کہا مولا میں لے کر جاؤں گا. اور جو تاریخ میں لکھا ہے کہ ترما بہت لمبے قد کے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی دلیر اور بہادر تھے. تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ترما, خط تو لے کر جا رہے ہو لیکن علی کی آبرو کا خیال رکھنا. یعنی علی جو کہنا چاہ رہے تھے کہ بک نہ جانا ترما, دیکھو بادشاہ کے دروازے پر جا رہے ہو لیکن خط دینے جا رہے ہو, تو ایسا نہ ہو کہ وہ جب بڑی قیمت دے تو وہ قیمت دیکھ کر پھسل جاؤ. اور وہ اس میں ایکسپرٹ تھا. اور ترما لے کر پہنچے اور ترما نے کہا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ باغ میں ہے. اور باغ میں کون کون تھا؟ معاویہ ابن ابو سفیان تھا, یزید ابن معاویہ تھا اور عمرو عاص تھا. یہ تینوں بیٹھے تھے, ظاہر سی بات ہے شطرنج کھیل رہے تھے. نماز شب تو پڑھ نہیں رہے ہوں گے یا مناجات تو پڑھ نہیں رہے ہوں گے, تو بیٹھے تینوں شطرنج کھیل رہے تھے. معاویہ نے, یہ ترما پہنچے تو جو وہاں گارڈ سے انہوں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ ترما نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان سے ملنا ہے. کہا ادب سے نام لو. کہا جو میں نے کہہ دیا بلاؤ. تو جا کر کہا معاویہ سے کہ علی کا قاصد آیا ہے, کوئی خط لے کر آیا ہے. تو کہا کہ تم لے لو. کہا دینے سے انکار کر رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, یزید سے کہا جاؤ بیٹا خط لے کے آ جاؤ. کہا اس کو دو. کہا نہیں. ترما نے کہا کہ ما فرحنا بابلیس فکیف باولادہ, جب ہم ابلیس سے راضی نہیں ہیں تو اس کی اولاد کا سوال کہاں اٹھتا ہے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے عمرو عاص کو دے دو. تو کہا کہ نہیں, اذا سرق الامیر خان الوزیر, جب امیر چور ہوتا ہے تو وزیر خائن ہوتا ہی ہے. اس نے کہا کہ یہ خط کس کی طرف سے لائے ہو؟ کہا اسد اللہ غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہا کس کے لیے؟ تو ترما نے بہت ہی خراب الفاظ استعمال کر کے کہا معاویہ ابن ابی سفیان. کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو. کہا نہیں, علی کا خط ہے, ادب سے اٹھ کر آؤ اور ادب سے لو. علی کا خط ہے, تمیز سے. جب ترما نے یہ کہا تو معاویہ اٹھ کر آیا. کہا ٹھیک ہے لاؤ دے دو. خود معاویہ نے خط کو لیا, امیر شام نے خط کو لیا. لینے کے بعد جو ترما کہہ رہے تھے وہ عربی اعتبار سے, ادب کے اعتبار سے بہت ہی ہائی یعنی لٹریری گفتگو تھی. ترما نے کہا, معاویہ نے کہا کہ یہ اچھا ادب تم نے کہاں سے سیکھا, یہ لٹریچر کہاں سے سیکھا؟ ترما نے جواب دیا کہ علی کے در پر آؤ, میرے جیسے تم کو سینکڑوں مل جائیں گے. اور یہ بول کر اپنا ترما چل دیے. جب چل دیے تو معاویہ نے عمرو عاص سے کہا, کہ اگر تو ایک آدمی ایسا میرے لیے لا دے تو میں آدھی حکومت تجھے دے دوں. عمرو عاص نے جواب دیا کہ اگر تو آدھا علی کے جیسا ہو جا میں ایسے دسیوں لا کے کھڑا کر دوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. تو سلطان کے در پر جانا, منسٹر کے در پر, آج منسٹر یا کہ جا کے بیٹھنا, خوشامد کرنا, پیسے والوں کا بیٹھنا خوشامد کرنا, اس سے دل سخت ہوتا ہے, روح برباد ہوتی ہے, دین برباد ہوتا ہے. یہ ہرگز اسلام کی روش ہے ہی نہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
لعن اللہ من اکرم الغنی لغناہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو جو کسی پیسے والے کا احترام اس کے پیسے کی وجہ سے کرے۔ ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ ہے فلاں ہے، دھماکہ ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوئی چیز ہے نہیں، لیکن فلاں عہدے پر فائد ہے تو سب چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرے عوام الناس تو جائیں، لیکن کم سے کم پڑھے لکھے افراد اس چیز سے پرہیز کریں۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ ملتا ہے کہ حیدرآباد گئے مجلس پڑھنے کے لیے۔ جب حیدرآباد گئے مجلس پڑھنے کے لیے تو نظام نے کہا، وہاں کے نظام بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اہل بیت کے ذاکرین، جبکہ بہت بڑے عالم تھے لیکن مجلس پڑھنے آئے تھے، تو کہا کہ اہل بیت کے ذاکرین کسی بادشاہ کے در پر نہیں جاتے، بادشاہ ان کے پاس آتا ہے۔ تو نظام خود ان کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کی۔ تو یہ عزت خود اللہ دیتا ہے، تو آپ عزت کے لیے نہ گھبرائیں کہ اگر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ہمارے ریلیشن نہیں بنیں گے، کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ بالکل گھبرائیے مت۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائے گا، تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو ہرگز کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑے۔ یقین کریے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو خود فقیر ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ اور آج جو منسٹر بن گیا ہے تو وہ ووٹ کی بھیک مانگ مانگ کے ہی تو بنا ہے، اور پھر جا کے مانگتا ہے اور پھر بنتا ہے۔ یقین کریے، یعنی یہ ہم نہیں بولتے کسی سے رشتہ مت رکھیے، رابطہ مت رکھیے، یہ نہیں کہتے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز کو مس کنسٹرو نہیں کریے، مس انڈرسٹینڈ نہیں کریے، الٹا مت لیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے یعنی رشتہ رکھنا، تعلق رکھنا اپنی جگہ پر، لیکن خوشامد کرنا اور اس کے در پہ جا کر بیٹھے رہنا وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رشتہ رکھنا، تعلق رکھنا، ریلیشنز الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جا کر بیٹھے رہنا، خوشامد کرنا، اس کی جوتی اٹھانا، یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بالخصوص اگر پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کے لیے تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری چیز جو انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے وہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں النظر الی البخیل، کسی بخیل یا کنجوس کو دیکھنا۔ کنجوس کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں النظر الی البخیل، یعنی آپ دیکھیں سخاوت کی کتنی امپورٹنس ہے اسلام میں، جنرosity کی کتنی امپورٹنس ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کہ اگر پتہ چل جائے یہ بخیل ہے تو اس کی طرف مت دیکھیے، اس سے اپنی روح برباد ہوتی ہے، اپنا دل سخت ہوتا ہے۔ اور بخیل کے لیے ایک میسج جاتا ہے کہ دیکھو جب خالی تمہارے دیکھنے سے دل برباد ہوتا ہے تو پھر تو خود تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، مومن چاہے کچھ ہو لیکن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بخیل کو دیکھنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب منزل تھی، پہلی منزل کیا تھی؟ یعنی روح کے بیماری کی تھی۔ جب بیماری کا علاج اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر انسان مریض سے مریض تر یعنی بیمار اور ہوتا جاتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح مر جاتی ہے۔ موت الروح، اور موت الروح کیا بتایا تھا؟ جہالت، اور جہالت کا علاج کیا بتایا تھا؟ علم۔ اور پھر اب علم سے کیا کیا جو اس کے آف شوٹس ہوتے ہیں، کیا کیا اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ روایات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ روح جو مرتی ہے یا اس سے پہلے
چند باتیں اور عرض کر دیں کہ جب یہ اگر دل سخت ہو جائے تو اس کو نرم کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے وہ بھی روایات میں بیان کیا ہے. تو پھر اس کے بعد موت کی منزل میں آتے ہیں جو روایات میں بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسا بتایا تھا کہ بخیل، تو اس کا اپوزٹ یہ کہ سخی ہونا چاہیے اور یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اطعام المساکین، جو فقیر ہیں جو غربا ہیں ان کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. اس سے بہت اثر ہوتا ہے، جس کو اطعام المساکین کے نام سے روایات میں یاد کیا گیا ہے. یہ ہمارے یہاں عام طور سے چیز بہت کم پائی جاتی ہے اور غیروں کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے کہ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا. یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب ان کو کھلائے. دوسری چیز ہے کہ یتیم کا خاص خیال رکھے، یتیم کو دیکھے، جہاں بھی یتیم ہو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم خانے میں جائیں یتیموں کا خیال رکھیں. یتیم خانے جو ہوتے ہیں وہاں دیکھیں کہ جو یتیم بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے لیے خاص انتظام کریں. دیکھیں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں، ان کو کوئی اذیت تو نہیں، ان کے لیے چیزیں فراہم کریں. کیونکہ جو یتیم خانے والے ہوتے ہیں ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں یا دوسری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہم جا کر کوشش کریں کہ ان کے حالات کو بہتر کریں، یتیموں کے حالات کو بہتر کریں. اس سے دل نرم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں گریہ کرے، روئے خوف خدا سے. جب دنیا سو جائے اس وقت سجدے میں جا کر گریہ کرے، روئے. اس سے دل نرم ہوتا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا الثلاث، قیامت کے دن تمام آنکھیں روئیں گی سوائے 3 آنکھوں کے. ساری آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی سوائے 3 آنکھوں کے. ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا میں روتی ہے، خوف خدا میں روتی ہے اور گریہ کرتی. یہاں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں ہے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بس صرف گریہ خوف خدا میں. کیوں؟ ہم نے اتنے گناہ کیے، کیسے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ہی وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم مطہر پورا کانپنے لگتا تھا، پوری باڈی کانپنے لگتی تھی، شیور ہوتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے اس طرح، تو جواب میں فرماتے تھے کہ ارید الموقف بین یدی العزیز الجبار، میں عزیز جبار پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس خدا کے سامنے عبادت کے لیے جا رہا ہوں. تو امام کی یہ کیفیت ہوتی تھی، امام کی یہ حالت ہوتی تھی. تو اگر وہ کیفیت نہیں تو کم سے کم تھوڑا خیال رکھیں، اتنا کہ راتوں کو گریہ کریں، گناہوں کو یاد کریں. اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے اس کا مطلب یہ کہ دل گناہوں کی وجہ سے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے. اب روئے، گریہ کریں، کوشش کریں رونے کی، اور جو دعائیں ان کا مطلب سمجھیں. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے تو اسے معاف کر دے کہ جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے سوائے دعا کے. گریہ کرے، روئے، دعا کمیل پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیے، غور سے سمجھیے. یہ دعا کمیل ایسی چیز ہے کہ سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے. اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کرے، تنہائی میں، خلوات میں، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کریں، جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور بخشش طلب کریں، اور مولا کائنات کی اس حدیث کو یاد کریں. مولا کائنات فرماتے ہیں اتقوا من معاصی اللہ فی الخلوات. حدیث پر غور کریے، جملہ کیا ہے حدیث کا؟ اتقوا اللہ، اتقوا. ایک صلوات پڑھ دیجئے.
اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تم اکیلے اپنے روم میں ہو, تم اکیلے اپنے جگہ پر ہو, اپنے ٹیبل پہ ہو, کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آفس میں کوئی نہیں ہے, گھر پر کوئی نہیں ہے, روم میں کوئی نہیں ہے, صرف تم اور تمہارا اللہ ہے. تو آپ سوچیں اب جو جی چاہے کریں, اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب جو حرام کاری کرنا ہو کریں, اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کوئی نہیں رہے تب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرو. عجیب جملہ ہے, اس وقت سب سے زیادہ ڈرو. کیوں؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ, کیونکہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے, جو وٹنس ہے وہی جج بھی ہے, اور وہ ایسا وٹنس ہے کہ اس کے وٹنس کو اس کی ٹیسٹیمنی کو کوئی رد نہیں کر سکتا, اس کی گواہی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. تو ہم اکیلے بیٹھے ہیں, اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو اب گناہ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو گناہ چاہے کر سکتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بعد میں تو ہم بند کر دیں گے, بعد میں یہ کر دیں گے, بعد میں وہ کر دیں گے. آج کل کے جوان ہوشیار بھی بہت ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہے کیسے ایویٹ کرے, کیسے ڈیلیٹ کرے, کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن جو پکڑنے والا ہے وہ جب حساب لے گا تب پھر کوئی نہیں بچ سکتا, اور وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اور یقین جانیے اس کے علاوہ یہ جو ہم کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں ان سب چیزوں میں جو بےہودی اور بے مطلب ہیں. دیکھیے انگریزی میں کہاوت ہے کہ ٹائم از منی یا ٹائم از ویلتھ, لیکن اس سے بڑھ کر چیز ہے کہ ویلتھ واپس آ سکتی ہے لیکن ٹائم واپس نہیں آ سکتا. تو یہ ایک ایک سیکنڈ, یہ ایک ایک منٹ جو ہم برباد کر رہے ہیں, جو چلا گیا زندگی کا, یہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو آج جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب یہ اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا, کیسے کرے گا, اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے سوائے توبہ اور استغفار کے. بس وہ توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو بات الگ ہے بس. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ ترک الخطیہ ایسر من التوبہ, گناہ کو چھوڑ دینا وہ توبہ سے آسان ہوتا ہے. گناہ کو چھوڑنا توبہ سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ توبہ کا تو یقین نہیں ہے کہ توبہ ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, پتہ نہیں اللہ نے کیا یا نہیں کیا. لیکن اگر گناہ چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اس پہ تو پھر بہت ہی اچھی چیز ہے. اور اگر کسی نے گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو یاد رکھیے he will go by leaps and bounds and degrees of spirituality. Believe me, leaps and bounds, اتنا وہ درجات میں بلند ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہاں بہت ہی جلدی ابن سیرین کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابن سیرین بہت ہی خوبصورت جوان تھا, بہت ہی خوبصورت جوان تھا, اور بہرحال اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم جو ہے یہ گناہ کرو, اور اس نے اس گناہ کرنے سے انکار کیا, اس کو کمرے میں بند کر دیا, جیسے حضرت یوسف کا واقعہ ہے. تو اس عورت نے کمرے میں بند کر دیا, کہا گناہ کرو. ابن سیرین نے کہا نہیں. جب اس نے بہت اصرار کیا, اس نے کہا دیکھو اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی. تو آدمی تو ایسے میں ڈر جائے. ابن سیرین نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم مجھے 2 منٹ دو, میں ذرا واش روم ہو کے آ جاؤں, بیت الخلا ہو کے آ جاؤں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو وہ گیا واش روم میں, اور وہاں یعنی آج کا زمانے کا واش روم نہیں تھا کہ آج تو ابھی آپ نے فلش کھینچ لیا تو اب صاف ہو گیا. پہلے کے زمانے وہ کیسے ہوتا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہوتا تھا کہ سب چیز نجاست گندگی رہتی تھی جب تک کہ دوسرے دن جو مہتر ہو, جو صفائی کرنے والا, وہ آ کے صفائی نہ کرے. تو وہ پہلے کا سسٹم تھا, پہلے کے زمانے میں ایسا تو تھا نہیں. تو ابن سیرین گئے واش روم میں, اور جتنی نجاست تھی جو لے سکتے تھے اس کو پورے منہ پر لگا کر چلے آئے باہر.
جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ چیخ ماری اور کہا کہ اوف گندگی، توبہ، گندا۔ ابن سیرین نے کہا جس گندگی کی طرف تم مجھے دعوت دے رہی ہو وہ اس گندگی سے کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ کو ابن سیرین کی اس جوان تھا، خوبصورت تھا، اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو تعبیر خواب کا علم دے دیا کہ اب جو بھی آدمی آتا تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے تو ابن سیرین بتا دیتا تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، یہ خواب سچا یا جھوٹا ہے۔ اور آپ کو اس دن خواب کے بارے میں بتا چکے تھے کہ خواب کا تعلق روح سے ہے، تو یہاں روحانیت میں ابن سیرین اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا تھا، جبکہ ایک معمولی سا سیلز مین تھا، وہ کپڑے کی دکان میں، کوئی عالم دین نہیں تھا، کپڑے کی دکان کا سیلز مین تھا وہ۔ اور یہاں اتنا اللہ کو اس کی اتنی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو یہ علم دے دیا، اور باقاعدہ آج کتابیں موجود ہیں تعبیر خواب ابن سیرین کے نام سے، لوگوں نے کتابیں لکھی کہ لوگ آتے تھے اور ابن سیرین سے پوچھتے تھے، ابن سیرین بتاتا تھا، اور عجیب و غریب تعبیرات ہیں۔ یہ یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر جس کو شوق ہے تو وہ پڑھے تعبیر خواب ابن سیرین، فارسی کے اندر ہے، عربی کے اندر ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت، یعنی اللہ نے علم دے دیا، اتنا درجات میں وہ بلند ہو گیا۔ تو ہمیشہ ڈرے اللہ سے تنہائی میں، اگر جو اس چیز سے اگر گناہ سے دور رہے تو واقعا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا وہ اور اللہ ہے۔ اور اسی لیے مسئلہ ہے ہمارے یہاں احکام میں، مسئلہ سن لیجئے کہ اگر ایک کمرے میں ایک عورت اور ایک مرد ہے، اور اگر یہ امکان ہے کہ کوئی وہاں آ نہیں سکتا ہے یا آئے گا نہیں، تو ان دونوں کا وہاں نامحرم کا اکیلے رہنا حرام ہے۔ صرف رہنا، گناہ نہیں کرنا، صرف رہنا، یعنی ایک کمرے میں فار ایگزامپل کوئی ینگسٹر کہے کہ میں لیب میں تھا اور وہ ساتھ میں جو پریکٹیکل جو کرتے ہیں تو وہ ہماری وہ کالج کی فرینڈ تھی، تو اب کیا ہم لوگ کو تو ایکسپیریمنٹ کرنا ہی تھا، تو اب کیا کرے، وہ تو مجبوری تھی، نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی سلیوشن پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آنے والا نہیں ہے تو وہاں اکیلے رہنا جائز نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یا اگر آفس کے اندر ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ ہیں اور وہ کوئی نامحرم ہے اور کسی کا بھی آنے کا امکانی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ابھی آئے گا، تو ایسے میں ساتھ میں رہنا حرام ہے۔ یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے، آپ کسی بھی مرجع کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہے، تن و تنہا دو لوگوں کا، یعنی ایک عورت ایک مرد جو نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور کسی کے آنے کا ادھر امکان نہیں ہے۔ پھر آئے اس منزل پر کہ یہ تو بات رہی دل کو نرم کرنے کی سختی کے بعد، لیکن اگر کوئی یہ سب سٹیپس نہیں لیتا ہے اور دل اس کا نرم نہیں ہوتا ہے، اور اس کا دل نرم نہیں ہوتا اور سخت ہوتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اگلی منزل آتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے، روح مر جاتی ہے، اور یہ منزل بہت سخت ہوتی ہے۔ اب یہ منزل کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں چند حدیثیں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بقیہ ڈسکشن کل ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا کائنات امیر المومنین روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چار چیزیں روح کو مردہ کر دیتی ہیں، چار چیزیں۔ سب سے پہلی چیز الاصرار علی الذنب، یعنی جو حدیث کا جملہ ہے ذنب علی الذنب، یعنی گناہ پر گناہ، یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، پچھتاتا نہیں ہے،
گناہ کرنے کے بعد پھر سے وہ گناہ کی تیاری کرتا ہے، پھر دوسرے گناہ کی تیاری کرتا ہے، پھر گناہ کی تیاری کرتا ہے. جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے ایسے آدمی کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لا خیر فیہ، ایسے سے کوئی خیر کی امید آپ نہیں رکھیے گا کہ اس سے کوئی بھی اچھائی کی امید. یہ گیا، ہی از اے گونر، فنش. کیوں؟ یہ گناہ پر اصرار کر رہا ہے. اصرار یعنی انسسٹنس. جبکہ مناجات خمسہ عشرہ کی جو پہلی دعا ہے، پہلی مناجات ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور صلوات پڑھ دیں. امام فرماتے ہیں پروردگارا اگر گناہوں پر ندامت توبہ ہے، یعنی گناہ کو ریگریٹ کرنا. دیکھیے گناہ، بار بار اس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ جو معصوم ہے. گناہ تو ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کو پچھتانا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، ریگریٹ کرنا چاہیے، توبہ کرے، اپنا منہ پیٹے، یعنی واقعاً منہ پیٹے کہ میں نے کیا کیا. استغفار کرے، تسبیح کرے، تسبیح استغفار کی، توبہ کرے. یہ اصل چیز ہے. لیکن اگر انسان سوچے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو مردہ کر دیتی. ایک یہ کہ گناہ پر اصرار کرنا. دوسری چیز جو فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، میں جوانوں کے لیے صرف، یہ صرف اونلی فار ینگسٹرز. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے بہت زیادہ بات کرنا نامحرم سے. اور آج کل موبائل کا بل اس لیے آتا بھی بہت ہے کیونکہ لڑکوں کو، ینگسٹرز کو دیکھیں آپ جہاں بھی دیکھیے لگے ہوئے ہیں. اچھا ماں باپ سے بات کرنے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی جلدی بات کریں، کٹ شارٹ، ایک دم فاسٹ. اور نامحرم سے گفتگو کر رہے ہیں تو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ یہ فون پر بات کرتا ہے، اتنا بل آ گیا، یہ دیکھیے آپ اس کو سمجھائیے. اب ہم کیا سمجھائیں؟ وہ پلٹ کے بول دیتا ہے کہ ابھی آپ کی تو عمر نکل گئی، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. گھنٹوں بات کر رہے ہیں. یہاں روایات ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے نامحرم سے گفتگو کرنے سے. دیر تک باتیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں سے اور احمقوں سے بحث کرنا، آرگیومنٹ کرنا. قیل و قال، تقول و یقول. پیغمبر فرماتے ہیں تم کہو پھر وہ کہے، پھر تم کہو پھر وہ کہے. اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرا اور خصومہ یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے اس میں دل مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پھر دل سخت ہوتا ہے، اور پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے دل، روح مردہ ہو جاتی ہے. اور ایک مرتبہ روح مردہ ہوتی ہے تو پھر انسان اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، پھر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا، پھر اس کی عقل پہ پورا پردہ پڑ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اسی لیے کبھی کسی سے بحث نہ کریں، اپنی پوائنٹ رکھیں اور میٹر کو ختم کریں. اسے میرا نظریہ یہ ہے، میری ویو پوائنٹ یہ ہے، تم ایکسپٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو آگے بات نہیں کرنا ہے. لیکن ابلیس کہتا نہیں بحث کرو، تم صحیح کہہ رہے ہو، دیکھو اپنی بات منواؤ، ورنہ وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اس نے تم کو چپ کرا دیا، اور وہ کہے گا ارے دیکھو میں نے ان کو چپ کرا دیا. تو ہم سوچے وہ ہم کو کیسے چپ کرائے؟ اب بتائیے، ہمارے سامنے بول کے نکل جائے. ابلیس یہ وسوسہ کرتا ہے اور ہم لگے ہیں الجھے ہوئے بحث میں. اور یہ بےہودی اور بے مطلب کی بحث، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور پیغمبر یہی فرماتے ہیں اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے. لا یرجع الی خیرا،
الی خیر، معاف کرے گا، لا یرجع الی خیر، یہ کوئی خیر کی طرف اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونے والا ہے، اس میں کوئی اچھی چیز نہیں نکلنے والی ہے، یہ خواہ مخواہ کی بحث ہے. تو ایسے ڈسکشن کو اوائڈ کرو کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے. اور اس کے بہت سارے بینیفٹس آپ یاد رکھیے، جو فالتو ڈسکشن فالتو باتیں ہوتی نا، تو اس سے بہت سارے سوسائٹی کے پرابلمز ختم ہو جائیں. اگر آپ سوچئے صرف ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں لوگ اس کو پریکٹس کریں یا اسمبلی میں، تو کتنے پرابلم سالو ہو جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں جانے والے آلریڈی دل مردہ ہے، تو اب مزید مردہ کیا ہوگا؟ ظلمۃ علی ظلمہ، اندھیرے پر اندھیرا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اور چوتھی چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو چیز روح کو مردہ کر دیتی ہے وہ ہے مردوں کی کمپنی، مردوں کی صحبت، مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اب ظاہر ہے آپ سوچیں گے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر فرما مردوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو. تو صحابہ تھے وہ بھی گھبرا گئے، اور وہ جلدی گھبرا جاتے تھے ہر جگہ. انہوں نے کہا قیل یا رسول اللہ ومل موتا، مردوں کی صحبت کیسی ہو سکتی ہے؟ مردے سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہاں مردوں سے مراد پیسے والے لوگ ہیں، جو پیسے والے. اب یہاں جب پیسے والے بولتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے یہاں مفہوم ہے وہ پیسے والا وہ نہیں، یعنی عام پیسے والا نہیں، یعنی پیسے والا جو کہتے ہیں نا واقعی پیسے والا. بہرحال یا پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیسے والوں کی صحبت، کہ جس کے پاس ہم جائیں صرف اس لیے کہ وہ پیسے والا ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھے. دیکھیے اسلام کی تعلیمات پر غور کریے، اسلامک ٹیچنگز کیا ہے. یہاں لوگوں سے کہا کہ پیسے والوں کے پاس مت جاؤ، روح مردہ ہو جائے گی. اور پیسے والوں سے کہا ہے کہ دعا کرو، اللہم حببنی الی صحبت الفقراء، خدایا تو میرے دل میں فقیروں کی محبت ڈال دے کہ ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. یہ اسلامک ٹیچنگ ہے. دعا، یہ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 30 ہے، اللہم حببنی الی صحبت الفقراء واعنی علی صحبتہم بحسن الصبر، اور تو میری مدد کر کہ جب میں ان کی کمپنی میں رہوں تو بہترین صبر کے ساتھ پیشنٹ رہوں، کیونکہ میں پیسے والا ہوں اور وہ فقیر ہے. اور اب جب یہ دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ابلیس تو وسوسہ کرے گا کہ دیکھو تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو، تم ان کی جھگی جھوپڑی میں بیٹھے ہو، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. اور وہ بھی کہیں گے کہ ارے یہ لے آئے وہ آئے، جو بھی ہے ان کو بھی تھوڑا awkward فیل ہوگا. تو ایسے ٹائم پہ بہت پیشنس کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے. تو ایک طرف یہ کہا گیا ہے جو جن کے پاس نہیں ہے ان کو منع کیا کہ پیسے والوں کے پاس مت جاؤ، جن کے پاس پیسہ ہے ان سے کہا گیا کہ غریبوں کے اور فقیروں کے پاس جاؤ اور بیٹھو، اس سے تمہاری روح زندہ ہوگی. دیکھیے تعلیمات اسلامی، اگر اس سے اچھی تعلیم آپ کو کہیں ملے، اہل بیت کے در کے علاوہ اور کہیں یہ تعلیم ملے تو بتائیے. یقین جانیے ان چیزوں کو سمجھ لینا بڑی بات ہے، ان کے مقابلے میں کوئی چیز لانا تو دور کی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ ایک چیز ہوئی کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں روح کو مردہ کر دیتی ہیں. اب اور 4 چیزوں کا ذکر پیغمبر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آج وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ان 4 چیزوں پر گفتگو ہوگی، کل اور پرسوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری گفتگو سمیٹ لیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مطالب کو اچھی طرح سمجھیں، ان کو درک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تعلیمات آل محمد ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی روح کو بلند کرتی ہیں اور اس درجے پر لے کر جاتی ہیں کہ جہاں انسان کو اس دنیا کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اور اہل بیت علیہم السلام
اپنے گھر کے بچوں کو اس طرح کی تعلیمات دیتے تھے کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، ان کی نظریں صرف آخرت پر ہوتی تھی بس۔ اسی لیے جب سید الشہداء نے سفر کربلا میں آئے استرجاع کی تلاوت کی، آئے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب 18 سال کا جوان علی اکبر، اب آج آپ صرف سوچئے کہ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن یہ لڑکا معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ جوان معمولی جوان نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے، اور وحی کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس جوان کی وحی کے گھر میں تربیت ہوئی ہے، ریویلیشن کے گھر میں۔ اس نے باپ سے پوچھا، بابا آئے استرجاع، یہ آیت جو آپ نے پڑھی انا للہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے وجہ بیان کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کے آگے آگے چل رہی ہے۔ فوراً جوان بالکل گھبرایا نہیں، یہ دنیا کو سبق دے رہے ہیں، اہل بیت دنیا کو سبق دے رہے ہیں، اہل بیت کا سبق دے کے ٹیچنگز۔ سوال کیا، یا ابتے السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً ہم حق پر ہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اگر حق پر ہیں اذا لا نبالی بالموت، تب پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں، لا نبالی بالموت، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت کی طرف جائیں۔ جب جوان کی یہ تربیت اور یہ فکر ہے، یہ اپ برنگنگ ہے، تو یہ حسین کا کڑیل جوان کربلا کے ایسے حالات میں بھی گھبراتا نہیں ہے کہ جب تمام اصحاب، تمام انصار اور سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بنیا تقدم، علی اکبر بیٹا اب تم جاؤ۔ علی اکبر تیار ہو گئے، حسین نے کہا بیٹا جانے سے پہلے جا کے خیموں میں اپنی ماں سے اجازت لے لو اور پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ اب جو ماں کے پاس آئے کہا اماں اجازت دے دیجئے، بابا نے کہا جنگ کرنے کے لیے، مرنے کے لیے مجھے جانا ہے، اجازت دے دیجئے۔ ماں نے کہا بیٹا تم مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہو، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو جس نے تمہیں پال پوس کر ناز و نعم سے بڑا کیا، 18 سال تمہیں ناز و نعم سے پال پوس کر بڑا کیا۔ اب جو آئے علی اکبر زینب کے سامنے کہا پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے۔ زینب نے کہا بیٹا کیا 18 سال اسی لیے پال پوس کے بڑا کیا کہ تم موت کی اجازت لینے کے لیے آؤ؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہ دیتی ہے تو نہ دیجئے، لیکن اگر روز محشر یہ سوال ہو جائے گا کہ حسین پیارا تھا یا علی اکبر تو کون جواب دے گا؟ کہا بیٹا اگر بھیا کا سوال ہے تو جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کوئی روک لیتا تھا اور واپس چلے آتے تھے، پھر نکلنا چاہتے تھے پھر کوئی روک لیتا تھا، کوئی دامن تھام لیتا تھا، علی اکبر نہ جاؤ، علی اکبر نہ جاؤ، یا علی یا ارحم غربتنا، اے علی اے بھیا ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ، ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ۔ علی اکبر نے جواب دیا بیویوں تم بے کس ہو، لیکن تم سے زیادہ بے کس میرا بابا ہے، میرا بابا تن و تنہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے ایسے رخصت ہوئے جیسے جوان کا جنازہ نکلتا ہو، جوان کا جنازہ نکلتا ہو۔ علی اکبر کو حسین نے تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا اور کہنے لگے بیٹا جاؤ، جا تو رہے ہو لیکن بیٹا تھوڑی تھوڑی دور پر مڑ کر دیکھتے رہنا، بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کو رخصت کر رہا ہے، بیٹا رک تھوڑی تھوڑی دور پر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔
علی اکبر چلے، اب جو تھوڑی دور نہ چلے تھے کہ ایک آہٹ محسوس ہوئی، جو پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ کہا بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جاؤ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کیا۔ علی اکبر گئے، جنگ کی اور کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن علی اکبر واپس آئے، اور کیسے واپس آئے کہ خون میں نہائے ہوئے تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اور کیوں آئے؟ اب تک جو میدان جنگ میں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا تھا، سوائے وہب قلبی کے، سوائے وہب قلبی کے اب تک کوئی واپس نہیں آیا تھا، لیکن علی اکبر آئے۔ اور کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ماں در خیمے پر تھی، بیٹا جا رہا ہے لڑنے۔ فضہ سے کہا کہ فضہ ذرا تم در خیمے پر کھڑی ہو جاؤ، جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ کہا دیکھو اگر آقا کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو سمجھو میرے بیٹے پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی، میرے بیٹے پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی۔ فضہ دوڑتے آئی، کہا بی بی آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا ذرا آقا کو زحمت تو دو۔ حسین آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہنے لگے حسین کہنے لگے کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے سامنے ایک نامور پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے۔ بس ماں کا دل تڑپ گیا، ماں کا دل تڑپ گیا۔ کہنے لگی تو کیا کروں؟ کہا دعا کرو دعا۔ ام لیلا نے بیبیوں کو جمع کیا، کہا بیبیوں حلقہ کرو حلقہ۔ جو حلقہ کیا، ام لیلا بیچ میں کھڑی ہو گئی اور دعا کیا الہی بے غربت الحسین، پروردگارا تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بیٹے کو اس کے باپ سے ملا دے۔ بس ام لیلا کی دعا ابھی تمام نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر آئے، لیکن آئے تو کس حالت میں آئے؟ خون میں نہائے ہوئے تھے، زخموں میں چور تھے، اور کہا یا ابتے العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی۔ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تلوار چلا چلا کے اب جسم کمزور ہو گیا ہے، بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہوگی؟ حسین نے کہا بیٹا تم تو جانتے ہو کہ خیمے میں ایک قطرہ آب نہیں ہے۔ یا بنیا ہاتھ لسانک، اے بیٹا اپنی زبان دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان باپ کی زبان میں ڈال دی اور فوراً کھینچ لی۔ کہا بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا اب تمہیں تمہارے دادا علی مرتضی اور تمہارے جد رسول اللہ آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر گئے، جنگ کی، جہاد کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک شقی نے ایسی برچھی لگائی کہ علی اکبر زمین پر آئے، آواز دی یا بتے ادرکنی، بابا مدد کے لیے آئیے، بابا میرا آخری سلام قبول کریے، بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ حسین پہنچے، علی اکبر کے لاشے پر مرثیہ پڑھ لیا، بس آخری مرثیہ حسین کا سن لیجئے۔ جیسے ہی علی اکبر نے دم توڑا، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تمہارے بعد زندگی پر خاک ہو۔ اے علی اکبر استرحت من ہم الدنیا وغمہا، علی اکبر
ارے تم تو دنیا چھوڑ کر اس کے ہم و غم سے تم نے راحت پالی. باقی ابو کا وحیدن بین الاعداء. اے علی اکبر تمہارا باپ دشمنوں کے درمیان تن و تنہا اکیلا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضم بقضاء تسلیما لأمره لا معبود سواه. پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. جو بچے امتحان میں بیٹھنے والے ہیں ان کو کامیاب و کامرا کر. جو اسیر ہیں تو ان کو ان کی اسیری سے رہائی عطا کر. پروردگارہ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں ان کو وطن لوٹا دے. پروردگارہ ہم کو اس دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. وآخر دعوانا